السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ. مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنے 1 سال سے زیادہ ہو گیا. بزدل بھارت نے گزشتہ سال 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A منسوخ کر کے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی. کشمیریوں کے بنیادی حقوق بھی سلب کر لیے تھے. وادی میں آج بھی کڑے پہرے ہیں اور نوجوانوں کی گرفتاری اور قتل عام کا سلسلہ بھی جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری ہے اور عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ بھارت سے مطالبہ کرے کہ وہ وہاں پر ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرے. مقبوضہ کشمیر پہ اس وقت جو افتاد آ پڑی ہے اور جس طرح مودی حکومت نے ان کے تشخص اور انفرادیت پر کاری وار کیا ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ مذہبی عناد سے اوپر اٹھ کر اس کا مقابلہ کیا جاتا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے بااثر طبقے اور اکثریت نے ایک بار پھر اپنے ہم وطنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر تاریخ کے مختلف ادوار کو دوہرا کر کے ظلم و جبر کے آلات بننے کا کام کیا. ناظرین، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور خاص طور پہ دفتر خارجہ کا جو رول ہے اس وقت وہ کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور ان سے کچھ مشورے لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں امن برابری کے ساتھ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہس ایکسیلنسی پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. رضوان صاحب، آپ کیسے ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور بس آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت بہت ایکٹیو رول آپ ادا کر رہے ہیں جہاں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے. سر، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک بات آپ نے کی ڈائلاگ کے حوالے سے کہ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ خاص طور 5 اگست کا اقدام انڈیا نے کیا، اس کے بعد کیا ڈائلاگ کی گنجائش بنتی ہے؟ خاص طور سے میں 2 طرفہ ڈائلاگ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن کچھ میں نے بازگشت سنی کہ اس طریقے سے ہندوستان جو ہے اس کی دلچسپی ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ اگر ڈائلاگ ہو تو اس میں کشمیری شامل ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ بات اچھی ہے اور اس کا میں نے خیر مقدم کیا، کیونکہ یہ بات اچھی ہے کہ جو ڈائلاگ ہو، اگر ہندوستان پاکستان اور جموں اور کشمیر کے لوگوں کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو تو اس میں کشمیری شامل ہوں، کیونکہ کشمیری ہمیشہ جو ہے وہ ڈائلاگ کے میز سے غائب رہے ہیں. لیکن میں نے کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں کہ صرف جو ہے یہ کہہ دینا کہ کشمیری شامل ہوں یا یہ ایک ٹرائلیٹرل ڈائلاگ ہونا چاہیے یا سیف افریقی ڈائلاگ ہونا چاہیے، کافی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈائلاگ شروع ہو، اب کی ہماری یہ شرط ہونی چاہیے کہ اس کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادیں ہونی چاہیے اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو جو غیر قانونی اقدامات کیے تھے ان کو واپس لے. بالخصوص اس نے جو اب یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آرٹیکل 35A کو منسوخ کر کے کشمیریوں سے ان کی زمین چھین رہا ہے اور پورے ہندوستان بھر سے ہندوؤں کو لا کے جموں و کشمیر کے مقبوضہ علاقے میں آباد کر رہا ہے، اس سلسلے کو ختم کرے. اگر وہ یہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈائلاگ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کشمیریوں کو مارنا بند نہ کرے، کیونکہ اس کے لیے فضا ہی تیار نہیں ہو سکتی. تو آج کل اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہر روز کشمیری نوجوانوں کو مار رہا ہے، وہاں ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہندوؤں کو آباد کر رہے ہیں، غیر قانونی آبادیاں وہاں قائم کی جا رہی ہیں، تمام کشمیری محصور ہیں، پورا مقبوضہ کشمیر محصور ہے، اور وہاں ایک دہشت گردی کی فضا قائم ہے. تو اس فضا کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ہم جو ہے کسی قسم کا کوئی مکالمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو انتہا پسندی ہے سر، اس میں کچھ آپ فرمائیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے انہیں؟ مثلا ان کے پاس کوئی اپنا کوئی کام نہیں ہے، جو کورونا کا سلسلہ وہاں چل رہا ہے، جو اکنامی کی حالت وہاں بری ہے، غربت جو بڑھتی جا رہی ہے. بھائی آپ اپنے ملک کو دیکھیں، آپ جو ہے وہ ایک طرف ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، دوسرا آپ کا تمام انویسٹمنٹ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہی ہے. جی بالکل، آپ نے درست کہا اور آپ نے صحیح نقشہ کشی کی. اصل میں یہ جو ہے آپ نے ہندوتوا کی یا بھارتیہ جنتا پارٹی کی یا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی ایک تصویر ہمیں دکھائی ہے، اور ان کا بتایا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کس قسم کا ہے، ان کا ذہن کس قسم کا ہے. یہ آپ نے اس کی بڑی اچھی تصویر لی ہے.
تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، مطلب جو آپ صلاح انہیں دینا چاہتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ہندوتوا کے پرچارک ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، وہ تشدد پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان پہ جنگی جنون سوار ہے. انہوں نے ایک جنگ جو ہے کشمیر کے خلاف چھیڑی ہوئی ہے، ایک جنگ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے شہریوں کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، بالخصوص مسلمانوں کے اوپر. ایک جنگ کا اعلان انہوں نے چین کے خلاف کیا تھا. پاکستان کو تو انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اوپر بھی حملہ کریں گے، گلگت بلتستان کو بھی سبوتاژ کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے جعلی نقشے جو جاری کیے ہیں، اس میں جو اپنی سرحدیں انہوں نے افغانستان سے ملوا دی ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ریاست ہندوستان کا حصہ دکھا دیا ہے. کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ اب شہروں میں اور قصبوں میں اور گلیوں اور محلوں میں اور چوکوں اور چوراہوں میں لڑی جا رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ پاکستان کا چہرہ مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جوابی وار ہونا چاہیے، جوابی حملہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بے بسی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ ہم ہندوستان کو پند و نسائے بھیجیں، بلکہ ہمیں جوابی حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر اس قسم کی ابلاغ کی یلغار ہے. یہ ابلاغ کی جنگ ہے، یہ ہمیں لڑنی ہوگی. اور وہ شہر شہر کریا کریا یہ جنگ ہمیں لڑنی ہوگی. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں استعداد ہے، صلاحیت ہے، اور ہندوستان کی اس جنگ کا بھی ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور آپ سب لوگ جو ہیں وہ کس طرح دنیا کے سامنے کیس اٹھا رہے ہیں کہ آواز بلند و بھرپور انداز سے، اور جو دنیا کی بڑی پاورز ہیں، اقوام متحدہ ہے، وہ مجبور کرے انڈیا کو کہ کشمیر میں، خاص طور پہ کشمیر میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ، اور انڈیا جو دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں، اس کا خاتمہ ہو؟ دیکھیے، ریاست پاکستان نے بھرپور کوشش کی، گزشتہ برس کی، ابھی بھی جو ہے کوشش جاری ہے. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے آزاد کشمیر میں یا دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں انہوں نے جد و جہد جاری رکھی ہے، کامیابی بھی ہوئی ہے، اور کوئی نئے دروازے کھلے ہیں. بین الاقوامی برادری جو ہے آپ کی بات سننے کے لیے تیار بھی ہے. تو اس حد تک تو ہمیں کامیابی ہوئی ہے، اور ہندوستان کو بہت سے ذرائع ابلاغ عامہ نے، اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹس ہیں، دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹس نے، انہوں نے ہندوستان کو جواب دہ ٹھہرایا ہے، ہندوستان کے جرائم کی نشاندہی کی ہے. اور اس طریقے سے تو کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان کو 5 اگست 2019 سے پہلے اس طریقے سے کھل کر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا جیسے اب بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، بلکہ اب بہت ہی لگاتار ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہماری توجہ جو ہے وہ کشمیر سے ہٹ جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عوام کی توجہ ہٹتی ہے یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی توجہ ہٹتی ہے، لیکن وہ ٹیلی ویژن اسکرینوں سے غائب ہو جاتا ہے، اور ہندوستان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے گزشتہ ایک برس سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں کئی قسم کی جو ہے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بریکسٹ کی ڈیولپمنٹ تھی، اس کے علاوہ جو ہے کووڈ-19 پینڈیمک آ گیا، اس کے بعد چین اور ہندوستان کے درمیان تصادم ہو گیا. تو ان تمام پردوں کے نیچے ہندوستان جو ہے اپنا جو مضموم منصوبہ مکمل کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پورے ہندوستان سے تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کو کشمیر میں رہائش کے لیے، نوکری کے لیے، روزگار اور کاروبار کے لیے وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کر چکا ہے، اور اس طریقے سے وہ تیزی سے تناسب تبدیل کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جموں اور کشمیر ہمارے گھر کا حصہ ہے، ہمارے وطن کا حصہ ہے، ہمارے وطن کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے. لہٰذا کشمیر ہماری ترجیحات میں اوپر آنا چاہیے. میں نے ہمیشہ کئی جلسوں میں اور اجتماعات میں کہا ہے کہ جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے، اور ہم سے میری مراد ہے پاکستان کے عوام اور آزاد کشمیر کے عوام کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت دنیا ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. سفارتی سطح پہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو قابل ستائش ہے، لیکن سفارتی سطح پہ جو کوششیں ہوتی ہیں ان کی چند لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. بالخصوص جو اس وقت جو ہے دنیا کا اسٹریٹجک ڈھانچہ ہے، اس میں جو قوتیں ہیں، وہ سلامتی کونسل میں ہوں یا سلامتی کونسل سے باہر ہوں، ان کے ہندوستان کے ساتھ مراسم ہیں، ناطہ رشتہ ہے، ان کے کاروباری اور معاشی تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے آپ جو ہے زیادہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اگرچہ جو نتائج ہم نے حاصل کیے وہ حوصلہ افزا ہیں، اور پریزیڈنٹ ہندوستان صاحب ان کی وجہ ایک سے چیز پریشان بھی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو معذرت چاہتا ہوں، روکنا چاہوں گا کہ اگر یہ کیس اور اسٹرانگ ہو جائے گا کہ اگر
جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو اگر وادی میں جانے کی اجازت مل جائے، اگر انٹرنیشنل میڈیا وہاں جا کے خود جائے، رپورٹنگ کرے، اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں جو آزاد ملک ہوتے ہیں، جمہوری ملک ہوتے ہیں، جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ سب سے بڑی آزادی یہی ہوتی ہے کہ وہ اظہار کر سکیں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ اگر چیز جو ہے زیادہ طور پہ سامنے آئے اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ خود مطالبہ کرے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ ٹھیک ہے تو ہمیں جانے دیا جائے، ہم جا کے خود دیکھنا چاہتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست کہا. جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے یا آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہے، اس نے 2018-2019 میں 2 ایسی رپورٹیں شائع کی تھی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک آزاد کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور وہاں کے اس کے جو مندوبین ہوں گے، ارکان ہوں گے، وہ جائیں سری نگر میں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم اس وقت بھی جو شکایات درج کرواتے تھے اور بین الاقوامی برادری کی توجہ اس طرف دلواتے تھے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے. اور دیکھیے کہ اس کے بعد یہ کہ ہندوستان نے جو ہے، آپ یہ سمجھیے کہ یہ ہماری خواہش تو، اقوام برادری کی خواہش تو ہے، ذرائع ابلاغ عامہ جو ہے دنیا کے مشہور جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان نے پورے کشمیر کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور اسے دنیا سے منقطع کیا ہوا ہے. جو کل جو تھا انہوں نے دوبارہ جو ہے فاسٹ سپیڈ انٹرنیٹ جو ہے اس کے اوپر پابندی میں توسیع کی ہے. تو ہندوستان تو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ دنیا دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں سنگین جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. وہاں لوگوں سے ان کا وطن چھینا جا رہا ہے، آبادی ہی تبدیل کی جا رہی ہے. تو ہندوستان مانتا نہیں ہے کہ کسی طریقے سے وہاں سے باہر سے مبصرین آئیں یا جرنلسٹ آئیں اور وہ دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہندوستان نے اپنے جرائم کو وہاں چھپانا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش تو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے اس نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر بند کروا دیے، کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سچ کہہ رہی تھی. اسی طریقے سے اور جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. خود ہندوستان کی جو لوگ ہیں، جو غیر حکومتی تنظیمیں ہیں، ان کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور ہماری جو قیادت ہے وہاں APHC کی قیادت، وہ پابند سلاسل ہے، وہ قید ہے. جو نوجوان ہیں ہمارے، وہ 13,000 کے قریب، ان کو جو کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود، کیونکہ دور بدل گیا ہے، ہندوستان کا مکروہ چہرہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. ایسی کوئی فوٹیج آ جاتی ہے، ایسی کوئی تصویر آ جاتی ہے، ایسی کوئی خبر آ جاتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا ظلم کر رہے ہیں. اور یہ جو فسطائی قوتیں ہیں یہ خود بھی پروپیگنڈا کر کے اپنے مظالم کی تشہیر کر رہی ہیں. اس میں پریزیڈنٹ صاحب بات یہ ہے کہ جموں کشمیر میں تو ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے انڈیا میں ہی یہ سلسلہ موجود ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص زیادتی نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ تمام ہی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایشوز موجود ہیں انڈیا کے. تو یہ جو مودی سرکار یا BJP کی حکومت کا جو ظلم و زیادتی مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو یہ اس پر ذرا کچھ فرمائیں کہ یہ جو تبدیلی کی جا رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے، اگر ووٹنگ رائٹس کی کل بات آتی ہے تو اس میں ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے، تو یہ اس پر کیسے جگایا جا سکتا ہے خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کو، اقوام متحدہ کو، یا جو سرکردہ کنٹریز ہیں ان کو؟ دیکھیے اقوام متحدہ کو معلوم ہے، ان کے پاس تمام معلومات ہیں، اور خود پاکستان بھی ان کو مطلع رکھتا ہے. کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ سلامتی کونسل تک پہنچی ہے، جنرل اسمبلی تک پہنچی ہے، لیکن جان بوجھ کے اقوام متحدہ کی قیادت خاموش ہے. جو انٹونیو گٹیرس ہیں، سیکرٹری جنرل آف دا یونائیٹڈ نیشنز، وہ گاہے بگاہے جو ہے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کمزور اور مبہم قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس مشیل بیکلے نے بیان دیا ہے، اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے. اصل میں بیانات کی ضرورت نہیں ہے، اقدامات کرنے چاہیے، اور وہ اقوام متحدہ نہیں کر رہی. لیکن آپ نے کچھ اور نکات بھی اٹھائے تھے، میں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ نے 2 نکات اٹھائے. ایک جو ہے ہندوستان نے اپنی خود آبادی کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے شہریوں کے خلاف، جو مسلمان شہری ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے تیسرے درجے کے شہری ہیں، بلکہ ہیں انہیں جو نئے شہری قوانین ہیں ان کے تحت جو ہے انہیں ہندوستان سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، یا ان سے ان کی زمینیں، ان کے مکانات، ان کے املاک چھیننا چاہتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے جو یورپین پارلیمنٹ نے کہا تھا
خود جو ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے وہ ایک قسم کی ایک اسٹیٹ پلس آبادی پیدا کر رہے ہیں، جن کے پاس کوئی ریاست نہیں ہوگی، جن کے پاس کوئی شہریت نہیں ہوگی، اور صرف یہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے یہ رویہ جو ہے وہ سکھوں کے خلاف بھی اختیار کیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اب جو ہے جو مسیحی لوگ ہیں وہاں مسیحی برادری ہے اس کے خلاف بھی اقدامات کر رہے ہیں، وہاں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو مطلب وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کی جو فسطائی انتہا پسند حکومت ہے وہ ایک خانہ جنگی کی تیاری کر رہی ہے، شمال اور جنوب کے درمیان، مشرق اور مغرب جو ہندوستان کے حصے ہیں ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی، اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے پوری ہندوستانی ریاست کو بانٹ کے رکھ دیا۔ جو دوسرا آپ کا نقطہ تھا اس کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ جو مذہبی اور جنگی جنون صرف ہندوستان یا کشمیر تک محدود نہیں ہے، انہوں نے للکارا ہے پاکستان کو، چین کو اور جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کو کہ ہم حملہ آور ہوں گے، ہماری بات مانو، جو ہماری رٹ مانو۔ اب چین جیسا ملک جو ایٹمی طاقت ہے، جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، ابھرتی ہوئی قوت ہے، وہ کیسے ہندوستان کی بات مانے گی؟ یا پاکستان جو ایک ایٹمی ریاست ہے اور ہندوستان سب سے زیادہ پاکستان سے ڈرتا ہے، پاکستان ان کی گیدڑ بھبکیوں کی وجہ سے کہیں جو ہے وہ ڈر سکتا ہے؟ یہاں کے غیور عوام، یہاں کی افواج، یہاں کے ہمارے قومی ادارے کبھی جو ہے ہندوستان کے سامنے جھک سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چاروں طرف جنگ چھیڑ دی ہے، ملک کے اندر، کشمیر میں، ہمسائے میں، تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس خطے میں امن و سلامتی نہ ہو۔ اب ہندوستان کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طریقے کی آگ بھڑکا کے پورے کے پورے خطے میں کسی طریقے سے خوشحالی لے آئے گا، اس میں وہ یقیناً ناکام ہوگا۔ ٹھیک، اس میں جیسے آپ نے دیکھا بھی الیکشن ڈیبیٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ انڈیا جو ہے وہ گندا ملک ہے، یا پالیوشن کے حوالے سے اس نے بات کر لی وہاں پہ، تو یہ تو نظر آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ کتنے مظلوموں کا خون بہہ رہا ہے، وہاں پہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی کتنی پامالی ہو رہی ہے۔ تو بس ویری کوئک مجھے لاسٹ میں یہ فرمائیں کہ فارن افیئر کا آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، تو ہمارا جو فارن افیئر آفس ہے، آپ اس میں اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر بہت زیادہ پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں جو صدر ٹرمپ کا آپ نے ذکر کیا، اس نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ امریکہ جو حقوق انسانی کا محافظ تھا وہ کشمیریوں کی آواز نہیں سن رہا، ان کو انصاف نہیں دلوا رہا۔ اسی امریکہ نے سن 1950 کی دہائی میں کشمیریوں کی مدد کی تھی، پاکستان کی مدد کی تھی، اور وہاں ہمیں جو ہے نئی قوتوں کو بیدار کرنا ہوگا۔ آپ نے دفتر خارجہ کے حوالے سے سوال پوچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں دفتر خارجہ کی کارکردگی کی تعریف کرتا ہوں، وہ شب و روز کام کر رہے ہیں اور کوئی لمحہ وہ گنواتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں مختلف محاذوں کے اوپر مزید سرگرم ہونا پڑے گا، اور اس میں قانونی محاذ ہے، اور اس کے بعد بلکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک سیاسی محاذ ہے جس میں ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں، جو غیر حکومتی تنظیمیں ہیں، ان کو متحرک ہونا پڑے گا، کیونکہ جب تک شہری نہیں اٹھیں گے، دوسری دنیا کے شہری نہیں اٹھیں گے، اور جب تک دوسری دنیا کے شہری نہیں اٹھیں گے، پارلیمنٹس نہیں اٹھیں گے، تو آپ بین الاقوامی رائے عامہ کو ہموار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسے ایک بین الاقوامی تحریک بنائیے، ایک بین الاقوامی سول رائٹس موومنٹ بنائیے، ایک بین الاقوامی جو آزادی کی، حق خود ارادیت کی تحریک بنائیے، اور پھر جو ہے یہ سارے کے سارے فورمز جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل ہو۔ بہت بہت شکریہ پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب۔ ٹائم اس وقت بریک کا ہوا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، لاسٹ سیشن میں ہمارے ساتھ موجود تھے پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب، اور اسی پر ان کا زور تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں کشمیر اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ایک بڑے طور پر سامنے آنا ہوگا، ایک موومنٹ کریٹ کرنی ہوگی تاکہ بھرپور آواز اٹھا سکیں۔ جو ظلم و زیادتی اس وقت وادی کشمیر میں ہو رہی ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، بلکہ پورے انڈیا میں اس طرح کی صورتحال ہے، اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس پر ایک بھرپور آواز کی ضرورت ہے جو کہ جاری ہے، لیکن اس کو اور بڑھانا ہوگا۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیشن میں جنرل امجد شعیب صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ جنرل صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب فرمائیے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ کہ انڈیا کے اپنے بے انتہا مسائل موجود ہیں،
وہاں پر کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اکنامی کی حالت بہت بری ہے، وہاں پہ غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، لیکن وہاں کا میڈیا اس پر آواز اٹھانے کے بجائے اسے پاکستان کی زیادہ فکر لگی ہوئی ہے، اور یہاں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو اس کا کوئی یہاں پر بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، اس کو ایک بڑے عجیب انداز میں جو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہائبرڈ وار جو ہے جو سٹارٹ ہوئی ہے، جو کہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر بھی جاری ہے، تو کیا خاص طور پر انڈیا کی جو عوام ہے جو اس وقت بہت مشکل کے اندر ہے، وہ خود نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت یہ مودی سرکار کر کیا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دو تین بڑی اسپیسیفک چیزیں ہیں بھارت کے بارے میں، اور خاص طور پہ یہ چیزیں بڑی ابھر کے سامنے آئی ہیں جب سے مودی حکومت میں آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے عوام کے ساتھ دبا کے جھوٹ بول، مودی نے میڈیا کو خریدا ہوا ہے، اور اس کی پولیٹیکل سپورٹ کے لیے انہوں نے دو تین نفسیاتی چیزیں ڈھونڈ لی ہیں جن کے بارے میں وہ ہر وقت کہتے ہیں، اور اس سے مودی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے اور خاص طور پہ پاکستان کے خلاف فرض سرائی، یہاں انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ ان کے عوام میں جو ہندو طبقہ ہے، خاص طور پہ کیونکہ ہندوتوا کے بارے میں انہوں نے بڑی محنت کی آ کے، تو وہ ہندو طبقہ جو ہے ان کا مین جو بیس ہے ووٹر کا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس پہ کہ جی پاکستان کو یہ نقصان پہنچا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے پاس جب دکھانے کو کچھ نہیں ہوتا، جیسے بھی آپ نے ابتدائیہ میں بات کی، تو وہاں تو یعنی یہ دنیا بتا رہی ہے ہمیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ کرائسس ہیں، خاص طور پہ کورونا کے بعد، اور اکانومی کے ایشوز ہیں، بے روزگاری ہے، یہ بہت سارے مسئلے، اور پھر الیکشن بھی ریاستوں کے آ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں وہ توجہ کو کہیں نہ کہیں دائیں بائیں کر کے لوگوں کو الجھاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کرٹیسائز نہ کریں۔ آپ نے ہائبرڈ وار کی بات کی تھی، یہ دو طرح کے ہیں چیزیں جو وہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسرا کیونکہ یہ جو چیز ہے یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ یہ کراچی میں سول وار شروع ہو گئی، تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے، سو لہٰذا اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ان کے عوام جو یہاں پہ کنفرم نہیں کر سکتے چیزیں، وہ اس پہ سمجھیں گے کہ ہمارا میڈیا واقعی ٹھیک بتا رہا ہے، بڑے خوش ہوں گے کہ پاکستان کے اندر تو بڑی ابتری مچی ہوئی ہے۔ تو یہ وہاں کے لیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے ملک کے لیے وہ کرتے ہیں، اور یہ ہائبرڈ قسم کے جو وار ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا فرقہ واریت کا کوئی ایشو چھیڑ، یہ وہ ہائبرڈ وار ہے جہاں آپ فالٹ لائنز ڈھونڈتے ہیں دوسرے کی، اور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ اس طرح کی افواہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے لوگ آپس میں ٹھیک ہے۔ جنرل صاحب آپ تھوڑا سا ادھر ہم شفٹ ہوتے ہیں، ذرا فرمائیں کشمیر کے حوالے سے، اور اس وقت جو ہے وہ کشمیری جو ہیں وہ زبردست انداز میں جو ہیں وہ جد و جہد کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور یہ ہر دن کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے پاکستان کے ساتھ جڑنے کی خواہش جو ہے، انڈیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خواہش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے اسی حوالے سے آواز وہاں پہ، لیکن مظلوم ہے کشمیری، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کیا رول ادا کر رہا ہے، کیسا رول ادا کر رہا ہے، اور جو پاکستان نے جو جتنے فورمز پہ آواز اٹھائی ہیں، کیا جو انٹرنیشنل میڈیا نے اب لکھنا شروع کر دیا ہے پچھلے خاص طور پہ لاسٹ 6 منتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، مختلف پیپرز پہ دیکھ رہے ہیں، وہ اخبارات جو پہلے نہیں لکھتے تھے وہ بھی اب لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی بات ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ظلم و بربریت خواتین کے خلاف جو وہاں پہ جرائم ہوئے ہو بھی رہے ہیں، یا کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگ اندر بند ہیں، علاج معالجے کے بڑے شدید مسئلے، پھر آپ دیکھیں کہ ماورائے عدالت کتنی کلنگز وغیرہ ہوئی ہیں دنوں میں، یہ تو بربریت وہاں پہ ہے، لیکن پاکستان کو اس پہ ایک مہم چلانی تھی، ہم نے مہم چلائی نہیں۔ ابھی مثلا پرائم منسٹر ذکر کر رہے تھے کہ نواز شریف کو لانے کے لیے اگر مجھے لندن بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا، بھئی آپ کشمیر کے لیے جائیں نا، وہ کیوں نہیں آپ کرتے؟ یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کیمپین، ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا آپ کو ایک اوفینسو لانچ کرنا ہوگا، جس میں کہ فارن منسٹر بھی ہوں، آپ کے پرانے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں یا ایمبیسڈرز ہیں وہ ہوں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خواتین کے ڈیلیگیشنز ہوں جو جا کے دوسرے ملکوں میں خواتین کو بتائیں کہ خواتین کے بارے میں کتنا کیا ظلم ہوتے رہے ہیں۔ یہ کیمپین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ملک ان کے اپنے عوام اگر اندر سے پریشر ڈالیں کہ جناب کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمارا ملک کیا کر رہا ہے ان کے لیے، تو پھر وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس طرف توجہ دیں بھارت کی طرف، ورنہ تو لوگوں کے اپنے مفادات ہیں ممالک کے، وہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جہاں تک تعلق ہے کشمیر کے حالات کا، میڈیا کا ایک ہمارے بھی میڈیا کی ذمہ داری ہے. ہمیں وہاں پہ کشمیریوں کو آنے والے خطرات سے ان کو روشناس کرانا ہے، ان کو اس کے بارے میں سینسٹائز کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ 11 پارٹیوں کا ایک اتحاد بنا اور جناب انہوں نے کہا جی آرٹیکل 370 جو ہے اس کو بحال کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. کشمیریوں کی ضرورت یہ تو نہیں تھی. آرٹیکل 370 تو ایک عارضی چیز ہے، اصل چیز تو یہ تھی کہ آپ نے بھارت سے آزادی لینی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو غداروں کا ٹولہ ہے جن کو بھارت نے لانچ کیا، کیونکہ مودی کے اوپر بڑا پریشر انٹرنل بھی، کشمیر بھی اس سے ہینڈل نہیں ہو سکا آرٹیکل 370 کے بعد، اس کو ختم کرنے کے بعد. اور اسی وجہ سے چائنا بھی آ گیا لداخ میں. انہوں نے کہا جی اگر آپ یونیلیٹرل کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے کرتے ہیں. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری انفارمیشن بھی ہے کہ مودی آگے آنے والے وقتوں میں کسی نہ کسی وقت وہ آرٹیکل 370 کو بحال کرے گا. اب وہ بحالی کے لیے، اور ویسے بھی بات تنقید ہے کہ جناب یہ جو آئینی طریقہ تھا وہ انہوں نے جمہوری طریقہ اختیار نہیں کیا، تو یہ تنقید بہت ہے. اس کے لیے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے فاروق عبداللہ کو جب رہا کیا وہاں سے تو اس کو یہ ٹاسک دیا کہ تم کشمیر میں ایک اتحاد بناؤ، اکٹھے کرو سب کو، تاکہ اس چیز پہ راضی ہوں یہ کہ جی یہ 370 بحال، تو وہ ان کی اچیومنٹ ہو جائے گی. وہ لوگوں کو دکھانے کو کہہ سکیں گے کہ ہم نے یہ بحال کر لیا، تو جو کشمیر کی اصل جدوجہد ہے آزادی کی وہ پیچھے رہ جائے گی. تو یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ اس کو اوور شیڈو کرنے کے لیے آپ یہ آرٹیکل 370 کا قصہ چھیڑ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ وہ غدار ہیں، غدار ابن غدار ہیں، جو کہ خاندانی غدار ہیں. اس میں کشمیریوں کو آپ نے ان سے سینسٹائز کرنا ہے کہ ان کے چکر میں نہ آئیں. یہ سازشی ہیں، یہ بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بھارت کی حکمرانی چاہتے ہیں. ان کو حصے میں کچھ مل جائے گا، چیف منسٹر کوئی بن جائے گا، کسی کو وہ سینٹر میں کوئی اپنی مرکز میں حکومت کو دے دیں گے عہدہ وغیرہ. یہ کشمیریوں کو ڈسیں گے. تو ہمیں کشمیریوں کو بتانا ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دینا. آپ کے اصل جو آپ کے لیڈر ہیں وہ حریت والے ہیں، جو آپ کو بھارت کے چنگل، کیونکہ بھارت نے اپنا ہاتھ دکھا دیا. جو آج بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا کشمیریوں کے ساتھ چھوڑیں گے کبھی؟ ٹھیک ہے جنرل صاحب، بڑا واضح طور پہ آپ نے یہ بیان فرما دیا ہے اور آپ نے یہ بہت زبردست مشورہ جو ہے دے دیا ہے کشمیریوں کو. اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی فرمائیں کہ جو یہ بھارت کا جنگی جنون ہے، حالانکہ بڑی مار کھائی ہے ابھی چائنا سے لداخ میں بھارت نے، اور اس سے پہلے ابھی نندن کا واقعہ بھی وہ بھولے نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا جنگی جنون جو ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے. ہماری جو امن کی خواہش ہے، یہ تو ہم بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اس کو آری کمزوری نہ سمجھے، لیکن جب بھی آپ ہم پر حملہ آور ہوں گے، ماضی میں بھی ہو چکا ہے اور ابھی تازہ ایپیسوڈ تو پچھلے سال ہی کی ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے. تو سر یہ لائن آف کنٹرول پر جو ہے بہت زیادہ بمبارڈمنٹ کرنا، معصوم لوگوں پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جنگی جنون ان کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب کہ وہ کچھ آگے بڑھیں یا ہم پہل کریں، یا انہیں جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے کہ جو ہم پہلے ابھی نندن والے ایپیسوڈ میں ان کو دکھا چکے ہیں، کیا دوبارہ وہ چاہتے ہیں کہ ریپلے کریں ہم؟ دیکھیے وہ تو انشاءاللہ ہم کریں گے اگر کوئی ایسا انہوں نے کام کیا. لیکن یہ چیز ایک ذہن میں رکھی ہے کہ مودی اس وقت کارنر ہوا پڑا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا اندرونی طور پہ اس کے کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، وہ تقریباً اپنے ملک کو برباد کر بیٹھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باہر آپ دیکھیں تو چائنا کو جو جواب دینا چاہیے تھا، جو ان کی قوم سمجھتی تھی، جو یہ ہمیشہ اپنی 56 انچز کی چھاتی کی بات کرتا رہا اور بڑے نعرے لگاتا رہا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. ان کے چیف جو ہیں وہ کہتے رہے کہ ہم 2 فرنٹ وار کے لیے تیار ہیں. آج چائنا کے سامنے دم دبائی ہوئی ہے، بالکل ہاتھ جوڑ کے کھڑے، اور چائنا کو یہ ڈیل نہیں کر، جو ان کی قوم توقع کر رہی تھی کہ یہ چائنا کو مار کے اس علاقے سے نکالیں گے، یہ ہل نہیں سکے. اب ان چیزوں کو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یا اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں بڑا اگریسو ہوں، بڑا دلیر ہوں، پاسبلٹی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف کچھ کرے جی، کیونکہ چائنا کا تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ رائٹ آف ہو گیا قصہ، ادھر تو یہ کچھ نہیں کریں گے. اور ادھر اگر انہوں نے کچھ کیا تو وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں منہ کی کھائیں، لیکن یہ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے تاکہ مودی کی سیاست کو بحال کیا جا سکے. مودی اپنے طور پہ اپنے لوگوں کو کہہ سکے، اور یہ ہوگا بھی یہی، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہو تو یہ وہاں پہ بڑی اچیومنٹ اس کو بتائے گا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی یہ کچھ کرے، دوسرا یہ ہے کہ نمائشی کام بڑا کرے. اب ہماری اس پہ LOC پہ بمباری، یہ وہ گولہ باری سب کچھ ہوتا رہے، اور پھر ایک سرجیکل سٹرائک کا جعلی ڈرامہ رچا کے بتا دے، کیونکہ رسک لینا اس کے لیے بھی، اگر پھنس جاتا ہے تو پھر یہاں سے تو بالکل وہ سیاست اس کی یہیں ختم ہو جائے گی. تو وہ یہ بھی جیسے پہلے انہوں نے فراڈ کیے ہیں، ایک سرجیکل سٹرائک کی کہانی بنائی انہوں نے
जाली वीडियोस वगैरह बना के तो वो चलाई। इसी तरह बालाकोट का आपने देखा, अपने लोगों को ये बताते हैं प्राइवेटली कि हम 350 लोग मार आए हैं। 350 तो बहुत बड़ी तादाद है। एक भी यहाँ गया होता, कोई यहाँ पे मारा जाता तो आपको पता लग जाता, मसला होता यहाँ। तो ये इससे तवक्को की जा सकती है कि यहाँ पे या तो कोई शरारत करे अपने लोगों को खुश करने के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान की अफवाज को तैयार रहना चाहिए और तैयार। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शेख साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम हर लम्हे हर वक्त तैयार है अगर भारत ने किसी भी तरह की कोई भी जहारियत की, और हमने पहले भी इसका ज़बरदस्त जवाब दिया है और आगे भी जवाब देंगे। लेकिन भारत को भी सोचना होगा कि किसी भी इंतहाई इकदाम से पहले सोचना होगा कि ये बड़ा खित्ता है, बड़ी आबादी है और इसका बड़ा नुकसान जो है उसी ही उठाना होगा। नाज़रीन, हमें सोशल मीडिया पर आप ज्वाइन कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, अमन बराबरी के साथ।